تعلق ہے یہ چیزیں فی الاصل فتنہ نہیں ہے، یہ تو وہ علمہ آدم الاسماء کلہا کا ظہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازل میں حضرت آدم علیہ السلام کو جو صلاحیت عطا فرما دی تھی، یہ ایکسفولیشن ہے اس کا ظہور ہے۔ جیسے کہ آم کی گٹھلی میں آم کا درخت ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کو درخت بننے میں وقت لگتا ہے، پہلے وہ 2 پتے نکلتے ہیں، پھر وہ بڑھتا ہے معاملہ، کئی سال میں جا کر وہ درخت جو ہے وہ جوان ہوگا اور وہ پھل دے گا۔ اسی طریقے سے یوں سمجھئے کہ بالقوہ وہ علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا تھا، یعنی وہ صلاحیتیں ودیت کر دی گئیں، وہ فیکلٹیز، سمع اور بصر اور فؤاد، دیکھو سنو نتیجہ نکالو اور آگے بڑھو۔ آپ نے چیز دیکھی، ایک سنی، نتیجہ نکالا، اس کو نوٹ کیا، آگے بڑھے، پھر کوئی چیز دیکھی، پھر کوئی سنی، اپنے سابق جو نتیجہ آپ نے نکال کر محفوظ کیا تھا اپنی میموری میں، اس کے ساتھ اس کو ٹیلی کیا، کوئی اور نتیجہ نکل آیا اور آگے بڑھے۔ تو یہ تو سٹیپ بائی سٹیپ، قدم با قدم انسانی علم آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ ہرگز فتنہ نہ ہوتا، میرے الفاظ پر توجہ کیجئے، اگر اس کے ساتھ متوازن طور پر ایمان اور روحانیت کا ارتقا بھی ہوتا رہتا، اگر اس کے ساتھ اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، آخرت کا ایمان، منزل انسان کی جو ہے وہ آخرت ہے، دنیا نہیں ہے، اگر یہ چیزیں ساتھ کے ساتھ ہوتی تو یہ ہرگز فتنہ نہیں۔ فتنہ در حقیقت اسے جس نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے اسباب ہوئے ہیں، اور وہ اسباب آج مجھے بیان کرنے کہ در حقیقت موجودہ عیسائیت اس کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا گیپ ہے، اپالنگ گیپ ہے، بڑا مہیب خلا ہے، بڑی وسیع خلیج ہے جو حائل ہو چکی ہے کہ ایمان اور روحانیت ختم ہوتے چلے گئے، اور یہ ٹیکنیکل اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹ بڑھتی چلی گئی۔ ان دونوں کے درمیان جو مہیب خلا پیدا ہوا ہے اس نے اسے فتنہ بنا دیا ہے، اور عظیم ترین فتنہ بنا دیا ہے۔ ورنہ اگر اس کے ساتھ ہی اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور انسان کے اندر ایمانی کیفیات، اس کی روحانی کیفیات اگر یہ بھی برقرار رہتی، بلکہ اس کے ساتھ متوازن طور پر ان کو ترقی کرنا چاہیے تھی، تو یہ ہرگز فتنہ نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگرچہ دجالی فتنے کے جو صفات، اس کے اوصاف، اس کی علامات، اس کے مظاہر جو بھی حدیث کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہے، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا، وہ سب در حقیقت تعبیر ہے اس دور کا جو محاورہ ہے، اس دور کی جو زبان ہے، اس دور میں جن الفاظ سے گفتگو کی جا سکتی تھی، اس دور کے ایڈیم میں آج کی جو سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ترقی ہے، گویا کہ اس کی تعبیر کی گئی ہے کہ وہ دجالی فتنہ ہوگا۔ لیکن اس شے کو فتنہ بنانے والی شے در حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑی خلیج حائل ہو چکی ہے ایمان اور روحانیت، اور دوسری طرف سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ میں ان دونوں کے درمیان اتنا بعد اور فصل پیدا ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے فتنے کی شکل اختیار کی۔ اس کا سبب کیا ہے، آج ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ دیکھیے حضرت مسیح علیہ السلام کا دین، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس سورہ کہف کے پہلے رکوع میں تذکرہ انہی کا ہو رہا ہے۔